تم جانتی ہو میں پہلے بھی ایک بار اولاد کے چھن جانے کے کرب سے گزر چکا ہوں، مگر میں دل سے چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں پھر سے اس خوشی سے نوازے۔ مگر تم بے فکر رہو، اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو میں تمہیں کسی بھی چیز کے لیے زبردستی نہیں کروں گا، مگر میں بس اس معاملے میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا تھا۔ وہ اب اسے دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے لب کچلے تھے۔ وہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی۔ کیا اسے اپنے دل کی بات کرنی چاہیے؟ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے بات شروع کی۔ دیکھیں آج شاید آپ کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں نے ہمیشہ سے ہی عمر کو ہی سب کچھ مانا ہے اور آپ کو ہمیشہ بڑے جیٹ کے روپ میں دیکھا تھا۔ اب ایک دم سے اچانک آپ کو شوہر تسلیم کرنا ہی میرے لیے مشکل ہے، تو اولاد کی خواہش کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے ہمت کر کے یہ سب کہہ تو دیا تھا، مگر اب دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے عہد کیا رد عمل دیتا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے کچھ وقت دو، میں جلد ہی تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ اس نے اس سے آگے اور کچھ نہیں کہا تھا اور خاموشی سے دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا، جبکہ فاطمہ کو ایک دم ہر چیز بے رنگ سی محسوس ہوئی۔ وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ تو وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، پھر دل کیوں اس کی بات پر اس طرح دکھا ہے؟ بے اختیار آنسو اس کی آنکھ سے گرے۔ زندگی ایک بار پھر ویران ہو گئی تھی۔ دنیا پھر سے اندھیر ہو گئی۔ فاطمہ کے الفاظ نے اس کی ساری امیدیں لمحے بھر میں توڑ کر رکھ دی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ یہی جواب دے گی، مگر پھر بھی دل کے خانے میں کہیں ایک امید تھی کہ شاید وہ اس رشتے کو تسلیم کرے، شاید وہ مثبت جواب دے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے دو ٹوک جواب دیا تھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے فاطمہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے ایک زبردستی کے بندر میں باندھ کر ساری زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی زندگی میں صرف ہجر ہی لکھا ہے، وصل کی شب شاید اس کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ اگلے دن وہ فجر کی اذان ہوتے ہی اٹھ گیا۔ پوری رات یوں ہی گزر گئی، نیند ایک منٹ کے لیے بھی مہربان نہ ہوئی۔ وہ جب اٹھا تو سر بے حد بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اپنی تمامتا اور ہمت کر کے کھڑا ہوا اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ وضو کر کے ذہن کو کچھ سکون ملا۔ فجر کی نماز پڑھی اور کچن میں چلا آیا تاکہ اپنے لیے ناشتے کا انتظام کر سکے۔ فاطمہ سو رہی تھی، اس نے اسے جگایا بھی نہیں۔ جلدی جلدی اپنے لیے ناشتہ تیار کیا اور باہر لاؤنج میں آ کے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھ ہی رہا تھا کہ فاطمہ باہر آتی دکھائی دی۔ وہ اب تک شب خوابی کے لباس میں ملبوس تھی، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ لاؤنج میں آئی اور اسے دیکھتے ہی بول اٹھی، ارے آپ آج اتنا جلدی اٹھ گئے، مجھے بھی اٹھا دیا ہوتا، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی۔ وہ اسے فکر مندی سے دیکھ رہی تھی، جس پر آج مسئلہ نہیں ہے کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے غور کیا کہ وہ کل کی نسبت بے حد چپ چپ ہے۔ کچن میں آ کر اس نے جلدی سے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا اور پھر ہاتھ کے کپڑے نکالنے کمرے میں آئی، مگر تب تک وہ تیار ہو چکا تھا۔ سیاہ شرٹ اور نیلے رنگ کی پینٹ پہنے وہ بس کمرے سے باہر آنے والا ہی تھا کہ فاطمہ اندر آئی۔ آپ آج جلدی جا رہے ہیں آفس؟ اسے تیار کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا، جس پر وہ بس ہوں کہتا گیٹ کی سمت بڑھ گیا۔ میں آج شاید لیٹ گھر آؤں، اس لیے پریشان مت ہونا۔ وہ اسے گیٹ پر اطلاع دیتا باہر چلا گیا، جبکہ وہ ایک دم اداس سی اب تک بند گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے احد کا یہ انداز بالکل بھی نہیں بھایا۔ وہ تو ہمیشہ اسے توجہ دیتا تھا، جب بھی آفس جاتا ہمیشہ مسکرا کر خدا حافظ کہا کرتا تھا۔ ہر روز ناشتے پر وہ اس کا انتظار کرتا تھا اور اسی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کیا کرتا تھا، مگر آج اس کا ہر انداز ہی بدلا بدلا سا تھا اور اس کا یہ بدلا ہوا انداز فاطمہ کو اندر ہی اندر جیسے کاٹ رہا تھا۔ وہ اس کا یوں نظر انداز کرنا سہ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ آج اس بات کے بعد بالکل چپ ہو گیا تھا۔ وہ ویسے ہی کم بولتا تھا، مگر ہر وقت اس کے چہرے پر ایک خوشگواری رہتی تھی، اور اب وہ سب ایک دم جیسے ختم ہو گیا تھا۔ فاطمہ کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ عاد نے اس سے اپنا کوئی بھی کام کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کوشش کیا کرتا کہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اپنے تمام کام نپٹا کر آفس کے لیے تیار ہو جائے۔ گھر آ کر بھی وہ بس خاموشی سے کھانا کھاتا اور سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ نہ اس سے چائے کی فرمائش کرتا، نہ اس کے بنائے کھانے پر کوئی تبصرہ کرتا۔ فاطمہ اگر اس کا کوئی کام کر بھی لیتی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی ناگواری آ جاتی۔ وہ اسے کہتا کچھ نہیں تھا، مگر لب بھینچ کر اس جگہ سے ہٹ جاتا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ فاطمہ نے رات سے ہی اس کے کپڑے استری کر کے رکھ دیے تھے اور فجر کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ کر نماز پڑھ کر اس کا ناشتہ تیار کرنے لگی تھی۔ وہ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب تک وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا، فاطمہ ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے رکھی ناشتے کی ٹرے کو دیکھا اور پھر نرم مگر کچھ ناگوار سے لہجے میں اس سے کہا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟
تم کیوں روز میرے لیے جلدی اٹھتی ہو؟ آہد کی اس بات نے اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیا اور تب ہی اس نے اس سے روبرو بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ آہد، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنے دنوں سے اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں کیوں نہ کروں یہ سب؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا فرض بنتا ہے یہ سب کرنا۔ اور کب تک رہو گی میری بیوی؟ اپنا ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ کیا مطلب؟ بے اختیار ہی اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اس کے لہجے نے اس کے اندر تک سنسنی دوڑا دی تھی۔ مطلب یہی کہ جب ہم علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو پھر کیا مقصد رہ جاتا ہے یہ سب کرنے کا؟ علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ آہد کے الفاظ پر اس کا دل ڈوبا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آہد نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ خدا کے لیے مجھے اپنا عادی مت بناؤ۔ میں بہت مشکل سے اپنی زندگی کو تمہارے بغیر گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے میں تم سے اپنا کوئی کام نہیں کہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے مزید تمہاری عادت ہو۔ میں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں فاطمہ۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور اب ہر وقت اس محبت کو اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، اور تم جانتی ہو یہ آسان نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے مجھے اور تکلیف مت دو۔ میری زندگی کو اتنا مشکل نہ بناؤ کہ میں تمہارے بغیر مر ہی جاؤں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہہ رہا تھا۔ آخر میں بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی تو وہ بے اختیار ہی چپ ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ وہ دم سادے بیٹھی صوفے کو تک رہی تھی۔ محبت؟ کیا وہ اسے محبت کرتا تھا؟ وہ اس کا عادی ہو گیا تھا، اس کے وجود کا اس قدر عادی ہو گیا تھا کہ اب اس کا چھوڑ کر جانا اسے اتنی تکلیف پہنچا رہا تھا۔ مگر یہ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ وہ شوق سی کیفیت میں تھی۔ آہد کا یوں اظہار محبت اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ تو کیا وہ ہانیہ کو بھول گیا تھا؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر ایسا نہیں ہوا تھا تو وہ اس سے کیسے محبت کرنے لگا؟ وہ تو ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ آہد اور وہ ہانیہ اور عمر کے علاوہ کبھی کسی کو دل میں جگہ نہیں دے پائیں گے اور اسی زبردستی کے بندر میں بندھے ہوئے ساری زندگی گزر جائے گی۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ آہد نے تو سارا پاسا ہی پلٹ دیا۔ وہ تو اسے محبت کرنے لگا تھا۔ کیا وہ اس محبت کے بعد بھی اسے چھوڑ دے گی؟ کیا وہ اتنی سنگ دل تھی کہ آہد کے لہجے کی شدت اور الفاظ کا درد بھی اسے پگھلا نہیں رہا تھا؟ اس کا دل ایک دم لرز سا گیا۔ اسے چھوڑنے کا تصور ہی نہایت اذیت ناک تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ آہد اس دن کے بعد سے اس سے بالکل ہی لا تعلق ہو گیا تھا۔ وہ ضرورت کی بات کے علاوہ اس سے کوئی اور بات نہیں کرتا تھا اور اس کا یہ رویہ فاطمہ کے دل کو لہو لہان کر رہا تھا۔ وہ جب آفس میں ہوتا تو وہ پورا وقت اپنا فون دیکھتی رہتی کہ شاید اس کی جانب سے کوئی میسیج یا کوئی کال آ جائے۔ جب وہ گھر آتا تو وہ اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی کہ شاید آج اس کے موڈ میں کچھ بدلاؤ ہو، شاید آج آہد کا رویہ نارمل ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس کے دل کا غبار بڑھتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب خالہ نے اتنے دنوں بعد ان کے گھر کا چکر لگایا تو وہ ان سے لپٹ کر بے اختیاری پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خالہ ہکا بکا سی سے دیکھ رہی تھی۔ آہد اس وقت آفس گیا تھا اور فاطمہ اس وقت اکیلی تھی۔ وہ اسے بڑی مشکل سے ہی چپ کروانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ جب وہ پانی پی کر کچھ ریلیکس ہوئی تو انہوں نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کے اس طرح رونے کی وجہ دریافت کی۔ خالہ، میں بہت پریشان ہوں۔ آہد مجھ سے بات نہیں کر رہے، وہ مجھے طلاق دینے والے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی، جبکہ خالہ کو شدید قسم کا حیرت کا جھٹکا لگا۔ آہد فاطمہ کو طلاق دینے والا ہے؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ محض 2 ہفتے پہلے ہی تو وہ ان کے گھر پر آئی تھی، تب تو وہ دونوں اچھے خاصے خوش لگ رہے تھے۔ اب ایسا کیا ہو گیا ان کے درمیان کہ طلاق کی نوبت آ گئی؟ فاطمہ بیٹا، ایسا کیا ہو گیا تم دونوں کے درمیان کہ بات طلاق تک جا پہنچی؟ خالہ کے سوال پر اس نے بے اختیار نظریں چرائی۔ وہ ان سے کیسے کہہ دیتی کہ اس نے خود ہی آہد کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا ہے؟ مگر اس نے ہمت کر کے آہد اور اس کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سے لے کر اس کے بعد کے عہد کے رویے تک کی ساری بات ان کے گوش گزار دی۔ اس کی بات سن کر انہوں نے کتنی دیر بعد ایک لمبا سا صرف کہا تھا، یوں جیسے وہ کب سے اس کی باتوں اور آہد کے رویے کا تجزیہ کرنے کے بعد اب کسی نتیجے پر پہنچے ہوں۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ فاطمہ، کیا تم آہد سے علیحدگی چاہتی ہو؟ خالہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر اس نے فوراً ہی زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ ان کے اگلے سوال نے اسے ایک دم چپ کروا دیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ اس کیوں کا کیا جواب دے۔ کیونکہ آہد مجھ سے محبت کرنے لگے، وہ کتنی ہی دیر بعد بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ عادی ہے اس طرح جینے کا۔ پہلے ہانیہ کے بغیر بھی تو رہ رہا تھا، تو تمہارے بغیر بھی رہ لے گا۔ تم اپنی بات کرو، تم رہ لو گی اس کے بغیر؟
کیا وہ عہد کے بنا رہ لے گی؟ اس نے تھک کر سر جھکا لیا۔ وہ دن میں کئی بار خود سے یہ سوال کرتی تھی اور ہر بار جواب نہ میں آتا تھا۔ میں نہیں رہ سکتی عہد کے بغیر۔ اب آپ مجھ سے وجہ مت پوچھیے گا کیونکہ میرے پاس خود اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں بس نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ وجہ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے اور مجھے بھی۔ وہ اسے پیار سے خود کے ساتھ لگاتے ہوئے اب اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کئی آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ خالہ یہ کیا ہو گیا مجھے کیوں ہو گئی آج سے محبت؟ اتنی محبت کہ اب میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔ میں عمر کے علاوہ کسی اور سے محبت کر کے عمر کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ زاروں قطار رو رہی تھی جبکہ خالہ کو اس کی بات پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ وہ ایک پاکیزہ محبت کو بے وفائی قرار دے رہی تھی۔ فاطمہ اس وقت لانج میں صوفے پر بیٹھی تھی، اپنے دل کی ہاری ہوئی جنگ کا اعتراف کر رہی تھی۔ وہ جنگ جس میں وہ اوندھے منہ گری تھی، عمر کو کبھی نہ بھولنا اور اس کے علاوہ کسی سے نہ محبت کرنے کی دعوے دار آج سی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ ایک بار پھر ہر زخم سے خون رسنے لگا جو اسے بری طرح رلا رہا تھا، اس کے دل کے پرانے زخموں کو ایک بار پھر ادھیڑ رہا تھا۔ خالہ نے اس کے کندھوں کو ہولے سے تھپتے ہوئے اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کی۔ فاطمہ کیا تمہیں اللہ پر یقین ہے؟ کیا تم اس کی کہی گئی ہر بات پر ایمان رکھتی ہو؟ چند لمحوں بعد خالہ نے اس سے سوال کیا جس پر اس کی سسکیاں تھم سی گئیں۔ ظاہر ہے خالہ اللہ پر تو پورا ایمان ہے، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے کچھ حیرت سے خالہ کو دیکھا تھا۔ وہ ایسے کیوں سوال کر رہی تھی؟ تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اپنے دوسرے شوہر سے محبت کرنا بے وفائی ہے؟ اگر یہ بے وفائی ہوتی تو اللہ دوسری شادی کا حکم ہی کیوں دیتا؟ وہ تو یہی کہہ دیتا نا کہ اپنے شوہر سے علیحدگی یا اس کی موت کے بعد ساری زندگی کوئی اور محرم رشتہ بنانا اور اس سے محبت کرنا حرام ہے۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا بیٹا، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو سخت قید میں نہیں ڈالتا، نہ ہی ان پر آزمائش ڈال کر ان سے ساری زندگی کی خوشیاں چھین لیتا ہے، بلکہ وہ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی دینے والا ہے۔ یہ جو دل ہے نا ہمارا، انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اسے اللہ نے دل بنایا ہے، سنگ نہیں جو اپنے اندر گنجائش نہ پیدا کر سکے۔ اس دل میں اللہ نے اتنی وسعت عطا کی ہے کہ تم عمر کی محبت کو دل میں رکھے ہوئے بھی آج سے محبت کر پائی۔ یہ اللہ کا تم پر خاص کرم ہے بیٹا کہ تمہیں اس نے صبر عطا کیا اور اس نے رشتے کو نبھانے کے لیے تمہارے دل میں جگہ بنائی۔ اسی لیے ناشکری نہ کرو اور کھلے دل سے اللہ کی اس نعمت کو قبول کرو جس نے تمہیں دیر ہونے سے پہلے ہی سنبھال لیا۔ آخر میں انہوں نے اسے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو ایک بت کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان کسی بات کو صرف ایک ہی پہلو سے سوچتا ہے اور سمجھتا ہے، اور پھر جب کوئی دوسرا اسے وہی بات دوسرے پہلو سے سمجھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں کے آگے سے اندھیرا سا چھٹنے لگا ہو۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس محبت کے ہونے کا اتنا روشن پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جس محبت پر شرمسار تھی وہ دراصل اللہ کی نعمت تھی جو اللہ نے خود اس کے دل میں ڈالی تھی۔ کئی لمحوں تک وہ خالہ کی باتوں کے ٹرانس میں رہی، اور جب وہ بولی تو اب کہ اس کی آواز روندی ہوئی نہیں تھی اور نہ ہی اسے رونا آ رہا تھا، بلکہ اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ، آج سے مجھے محبت نہیں ہوئی بلکہ یہ محبت میرے رب کی طرف سے عطا کیا گیا تحفہ ہے، اور اب میں اس محبت کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں عہد کو منا لوں گی خالہ، وہ انشاءاللہ مان جائے گا، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، وہ عزم سے کہتی انہیں دیکھ رہی تھی، اور اس کی بات پر خالہ نے بے اختیار ہی انشاءاللہ کہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ڈھیروں دعاؤں اور پیار سے بھی نوازا تھا۔ عہد کو اچانک کسی کام کے سلسلے میں لاہور جانا پڑا تھا اور آج وہ 2 دن بعد واپس آ رہا تھا۔ وہ صبح ہی صبح اپنے ابو کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ سب سے پہلے تو ملازمہ کے ساتھ مل کر پورے گھر کو خوب اچھے سے صفائی کر کے اسے شیشے کی طرح چمکا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ عہد کی پسند کی چکن بریانی تیار کی اور میٹھے میں کھیر بھی بنا لی۔ جب کھانا پک گیا اور گھر صاف ہو گیا تو شام ہو رہی تھی۔ عہد رات کو گھر آنے والا تھا۔ کچھ دیر آرام کر کے وہ کھڑی ہوئی اور اب خود تیار ہونے چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو نکھرے ہوئے گلاب کی طرح کھل رہی تھی۔ اس نے شفون کا سرخ رنگ کا فراک پہنا تھا جو وہ ایک دن پہلے ہی مال سے خرید کر لائی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے سونے کے ٹاپس پہنے اور گلے میں سونے کا ہی لاکٹ پہن لیا۔ ہونٹوں پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک لگاتے ہوئے اس نے ایک آخری مطمئن نظر خود پر ڈال لی۔ وہ سوٹ اس کی سوچ سے زیادہ اس پر جچ رہا تھا۔ اندر ہی اندر اپنی تیاری پر خوش ہوتی وہ اب عہد کے رد عمل کی منتظر تھی۔ گیٹ پر ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے وہ اب شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گیٹ پر دستک ہوئی اور اس نے بھاگتے ہوئے ایک بیل پر ہی دروازہ کھول دیا اور پھر فوراً ہی اپنی اس حرکت پر کچھ شرمندہ بھی ہو گئی۔ اس نے کیا سوچا ہوگا اس کے بارے میں کہ وہ کتنی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہے، مگر پھر اس نے بے فکری سے سر جھٹک دیا۔
ان کا انتظار نہیں کروں گی تو کس کا کروں گی؟ عاد کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر اسے سلام کیا، جس پر اس نے بس سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنا بیگ لے کر سیدھا کمرے کی طرف چلا گیا۔ فاطمہ کو شدید صدمہ ہوا۔ عاد اس کی تیاری پر حیران اور خوش تو کیا ہوتا، اس نے تو اسے غور سے دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ بڑی مشکل سے ہی اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو روکا۔ نہیں، مجھے ہمت نہیں ہاری، وہ ناراض ہے مجھ سے، مجھے منانا ہے ان کو، مگر پھر بھی اب اتنا بھی کیا؟ مثبت سوچنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے رہ رہ کر اپنی ناقدری پر غصہ آ رہا تھا۔ بڑی ہی مشکل سے اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے منانے کی ایک اور کوشش کرنی تھی اسے۔ وہ جب کمرے میں پہنچی تو عاد باتھ روم سے چینج کر کے نکلا ہی تھا۔ کیسا رہا سفر؟ تھک گئے ہوں گے نا؟ فاطمہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی یہ چیزیں نہیں تھکاتی مجھے۔ اسے دیکھے بغیر کچھ طنزیہ انداز میں کہتا وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ فاطمہ اس کی بات سن کر ایک دم سلگ گئی۔ 2 دن بعد واپس آ کر بھی منہ میں انگارے ہی چبائے رکھے ہیں۔ ایک بار پھر دل میں اٹھتے ابال کو دباتی وہ اب اسے کھانے پر بلانے لگی۔ آ جائیں آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ اس بات پر وہ بس ہوں کہتا ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ میز پر سجی اتنی ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس چپ چاپ اپنی پلیٹ میں بریانی نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ آج اس نے فاطمہ کو بھی بلانے اور کھانے کا کہنے کی زحمت نہیں کی تھی، جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ فاطمہ کو یہ بات بری طرح چبھی تھی۔ اپنے آنسو پیتی وہ خود ہی اس کے برابر میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور زبردستی کھانا حلق سے اتارنے لگی۔ عاد کے رویے نے اس کا دل کھانے سے تو کیا ہر چیز سے اچاٹ کر دیا تھا۔ اسے رغبت سے بریانی اور اس کے بعد کھیر کھاتے دیکھ کر اس کے دل میں ایک بار پھر ایک امید جاگی کہ شاید وہ اب اس کی تعریف کرے، اس کے ہاتھ کے بنے کھانے پر کوئی تبصرہ کر دے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اسی طرح خاموشی سے کھانا ختم کیا اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، بس کچھ دیر لان میں واک کروں گا اور پھر سو جاؤں گا۔ تم بھی کام نپٹا کر جلدی سو جانا، تھک گئی ہوگی۔ اپنی پلیٹ اٹھا کر سنک میں رکھتے ہوئے اسے اطلاع دے کر وہ لان میں چلا گیا، جبکہ وہ بس کچھ حسرت سے اسے باہر جاتے دیکھنے لگی۔ جب وہ دل کے بے حد قریب ہو گیا تھا تو اب وہ خود کتنا دور چلا گیا تھا اسے۔ جب وہ کچن وغیرہ صاف کر کے کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ بند تھی۔ عاد کروٹ کے بل لیٹا یقیناً سو چکا تھا۔ مایوسی نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیا۔ اس کی ساری محنت، تمام ریاستیں ضائع ہو گئی تھیں۔ وہ ڈھیلے ڈھیلے انداز میں چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل پر گئی اور جیولری اتارنے لگی۔ جیولری اتار کر وہ فوراً ہی اپنا لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ اچھی طرح منہ دھونے اور آرام دہ لباس پہن کر فریش ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو فریش نہیں محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بستر پر لیٹ گئی اور عاد کی جانب کروٹ لے کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ گہری نیند میں سوتا جیسے زمانے بھر کی فکروں سے آزاد تھا۔ اسے ایسے بے فکری سے سوتا دیکھ کر اسے رشک آیا۔ اس نے غور سے دیکھا، اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ آج اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ اسے اس کے چہرے پر سب سے زیادہ خوبصورت شے کیا لگتی ہے، اور اسے فوراً ہی جواب مل گیا۔ اس کی پلکیں بے حد گھنی، لمبی اور مڑی مڑی تھیں جو اسے بے حد اٹریکٹ کرتی تھیں۔ یوں ہی اس کے چہرے کو تکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ صرف پلکیں نہیں، اسے تو اس کے چہرے کا ہر نقش ہی بے حد پیارا لگتا ہے۔ بلکہ صرف چہرہ ہی نہیں، اس کا تو پورا وجود ہی اب اس کے لیے بے حد پیارا ہے اور دل کے قریب تھا۔ بے اختیار ہی کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے چہرے پر گرے۔ ایک محبت کو کھو چکی تھی، مگر اب دوسری محبت نہیں کھو سکتی تھی۔ آئی لو یو آج، آئی لو یو، اس نے روتے ہوئے بالکل مدھم آواز میں اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، یوں کہ اسے خود بھی مشکل ہی آواز سنائی تھی۔ اس نے چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کے بعد رخ موڑ لیا اور چھت کو دیکھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ آئی لو یو ٹو مچ فاطمہ۔ چند لمحوں بعد عاد کی بھاری آواز کمرے میں گونجی اور اس نیم تاریک کمرے میں لیٹے ہوئے اسے لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن تھام سی گئی۔ تو کیا وہ جاگ رہا تھا؟ وہ اس کا اسے محبت اور حسرت سے دیکھنا، پھر اس کا رونا اور پھر اس کا وہ مدھم سا اظہار محبت، کیا وہ سب کچھ دیکھ اور سن چکا تھا؟ ایک دم ہی اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسے لگا وہ کبھی شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پائے گی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں کھلم کھلا اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرے گی، مگر اب شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ آج سب کچھ سن چکا تھا اور اس کی بات کا جواب بھی دیا تھا۔ عاد نے ہولے سے اس کے ساکت وجود کو ہلایا۔ زندہ ہونا اس کے لہجے میں شرارت سی جھلک رہی تھی۔ فاطمہ نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے اور اس نے ایسا ہی کرنے کی کوشش کی،
مجھے باتھ روم جانا ہے، ہکلاتے ہوئے اس نے کہا اور باتھ روم کی جانب بھاگنے ہی لگی تھی کہ احد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ بیٹھو، ادھر کہیں نہیں جا رہی تم۔ وہ اسے زبردستی بیڈ پر بٹھاتا خود کھڑا ہو کر لائٹ آن کرنے لگا۔ کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں، کم از کم اس وقت تو وہ احد کو بالکل فیس نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو یوں آنکھیں بند کر کے بستر پر بیٹھا دیکھ کر بے اختیاری اس کو ہنسی آ گئی۔ اب محبت کر ہی لی ہے اور اس کا اعتراف بھی، تو کم از کم اب مجھے دیکھو تو صحیح، کب تک نظریں چراؤ گی؟ وہ اس کے قریب بیٹھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز سراسر چڑھانے والا تھا۔ وہ تو بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو پھر میرے آنے پر اتنا جو تم تیار ہو کر بے حد حسین لگ رہی تھی، اس کا کیا؟ اور یہ جو میرے ذرا سے نظر انداز کرنے پر یہ جو تم نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی ہیں، اس کا کیا؟ وہ سب بھی ایسے ہی تھا۔ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے اس کے گالوں پر ٹھہرے آنسو پوچھتا وہ کہہ رہا تھا، جب آپ کو سب معلوم تھا تو آپ نے ایسے کیوں کیا؟ پہلے ہی یہ کہہ دیتے۔ وہ اسے نظریں اٹھا کر دیکھتی شکوہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے روٹھے ہوئے انداز میں کہنے پر وہ بے اختیار ہی ہنس پڑا۔ ہاں، کہہ تو میں بہت پہلے ہی سکتا تھا، کیونکہ مجھے بہت پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے۔ میری لا تعلقی پر تمہارا ہر وقت پریشان دکھنا اس بات کا واضح ثبوت تھا۔ اور پھر خالہ نے بھی مجھے اب دونوں کی گفتگو کے بارے میں سب بتا دیا۔ مگر اگر میں تمہارے ساتھ یہ نہ کرتا تو تمہارے منہ سے اتنا خوبصورت اظہار محبت کیسے سنتا؟ وہ ایک دم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، تو آدھ یہ سب ڈھونگ کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے دل کی حالت بہت پہلے ہی جان چکا تھا۔ اور خالہ، اسے یقین نہیں آیا کہ خالہ یوں ان دونوں کے درمیان ہوئی گفتگو کے بارے میں احد کو بھی بتا سکتی ہیں۔ اوہ، تو آپ نے اور خالہ نے مل کر مجھے الو بنایا ہے، بہت برے ہیں آپ۔ اسے اس کی باتیں سن کر شدید قسم کا غصہ آیا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، اتنا برا ہوں تو محبت کیوں کی مجھ سے؟ وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اسے اب مزید طیش میں آ کر کوڑنے لگی تھی۔ بولو بولو، وہ اس کی ٹھوڑی کو چھوتا اسے مزید اکسا رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ صبر، ابھی آپ کو بتاتی ہوں آپ سے کیوں محبت کی میں نے۔ بیڈ پر رکھا کشن اٹھا کر وہ اسے مارنے ہی والی تھی کہ احد اس کا ارادہ بھانپ کر پہلے ہی بھاگ گیا۔ وہ بھی غصے سے اس کے پیچھے بھاگی۔ اب احد آگے تھا اور فاطمہ اس کے پیچھے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ دونوں جیسے چھوٹے بچوں کی طرح پکڑم پکڑائی کھیل رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر میں پورا گھر ان کے قہقہوں سے گونج رہا تھا، کیونکہ احد خود ہی تھک کر رک گیا اور فاطمہ بھی اسے کشن مار مار کر اب اس کا بکھرا حلیہ دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ بہت ظالم بیوی ہو تم، اپنے کندھے کو مسلتا وہ کہہ رہا تھا۔ آپ سے کم، فاطمہ نے ہنستے ہوئے اسے چڑھایا، جبکہ وہ چڑھنے کی بجائے بے اختیار ہی ہنس پڑا۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے اور اسے مکمل کرنے کے لیے۔ وہ اسے اب کندھے سے تھام کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور احد کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ آج کتنے ہی دنوں بعد دل سے خوش اور پرسکون ہو کر اس لمحے کو مکمل طور پر جینا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہ کے وقت یہیں اسی لمحے میں قید ہو جائے، جب وہ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے لیے دل میں مکمل محبت کا احساس رکھتے ہوں، جب ایک دوسرے کا ساتھ ہی ان کے ماضی کے زخموں کو بھر رہا ہو، ان پر مرہم رکھ رہا ہو۔ مگر یہ زندگی تھی جو کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ آج اس گھر کی چھت کے نیچے کھڑے وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ زندگی اور پکڑم پکڑائی کے کھیل میں کوئی فرق نہیں۔ زندگی ہمیشہ آگے ہی دوڑتی رہتی ہے اور ہم اسے پکڑنے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا ہی ہوتا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، کیونکہ زندگی واقعی کسی کے لیے نہیں رکتی اور نہ انسان کو رکنے دیتی ہے۔